اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اپنی معاشی پالیسیوں کی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے۔ جو ہی پیٹرول کی پرائسز بڑھیں، تنقید کا آغاز ہوا، ساتھ ہی اس تکلیف کا اظہار بھی شروع ہو گیا۔ حامد میر نے ایک ٹویٹ کیا، مفتاح اسماعیل نے اس کے اوپر جواب دیے اور وضاحت کی کہ پیٹرولیم کی پرائسز کے اندر کس طرح حکومت کی طرف سے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگ رہا۔ اس مرتبہ نہیں لگا، آنے والے دنوں میں لگے گا، لیکن اس مرتبہ جو پرائسز کی انکریز ہوئی ہے اس کے اندر حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کی کہ جو بائر ہے پی ایس او ٹائپ، ان کے اپنے پرائس کے میکنزم ہیں، کیونکہ ان کو جو پروڈکٹ مہنگی ملتی ہے اور اس کے اندر جو بکنگ ہے، جو اضافی پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ ظاہر کنزیومر کے اوپر وہ ڈالنا پڑتا ہے ان کو۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس بکنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے اور معاملات ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ڈالر اور روپے کا جو معاملہ ہے یہ 2 ہفتوں کی اوسط بنا کے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پیٹرولیم پرائسز گرتی ہوئی بین الاقوامی مارکیٹ میں اور پاکستان میں ان میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ اس فارمولے کے تحت اگلی مرتبہ جو کیلکولیشنز ہوگی اس میں پیٹرول کی پرائسز کم ہونی چاہیے، لیکن اس مرتبہ نہیں ہوئی۔ بہرحال یہ ٹیکنیکی وضاحت تھی جو مفتاح اسماعیل نے کی۔ جواب بہرحال کوئی خاص بنا نہیں، کیونکہ مریم نواز نے جب ہر طرف سے تنقید آنی شروع ہوئی تو انہوں نے خود اس معاملے سے ہاتھ اٹھا دیے۔ انہوں نے میاں محمد نواز شریف کا دفاع کیا اور کہا کہ میاں محمد نواز شریف کسی صورت میں اس پیٹرولیم کی پرائس ہائیک کے حق میں نہیں تھے اور وہ میٹنگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب نون لیگ کے اندر آپ کو واضح انداز سے ایک سیاسی معاملات کے اوپر جو کاسٹ اٹھانی پڑ رہی ہے اس کا گروپ یا وہ سینٹیمنٹ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ حکومت میں آئے ہیں، اب حکومت کے جو جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی سردرد ہیں، ان کو ہم نے اپنے سینے پر لے کر چلنا ہے۔ بیچ میں شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں جو مفتاح اسماعیل کو تمام تر ہٹ لینے دیتے ہیں اور خود ان چیزوں کی وضاحت نہیں کرتے۔ اب مریم نواز نے تو یہ کہہ دیا کہ نواز شریف اٹھ کے میٹنگ میں چلے گئے، تو ذرا سوال بنتا ہے کہ اٹھ کے کہاں پہ چلے گئے؟ بالکنی میں چلے گئے، چھت پہ چلے گئے، پارک میں چلے گئے، اور ان کے اٹھتے اور جانے کے اندر کتنا پیٹرول کا خرچہ آیا؟ میٹنگ سے اٹھ کے جانے کی اگر آپ نے کہانی بتا دی ہے تو یہ بھی تو بتائیں نا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، اور پھر کہ میاں محمد نواز شریف اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف تو تمام فیصلوں کے حق میں نہیں تھے۔ میاں محمد نواز شریف ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے، میاں محمد نواز شریف حکومت کے آنے کے حق میں نہیں تھے، میاں محمد نواز شریف پیٹرول پرائسز بڑھانے کے حق میں نہیں تھے، میاں محمد نواز شریف جلدی انتخابات کے حق میں تھے، ڈیلیڈ انتخابات کے حق میں نہیں تھے۔ تو میاں محمد نواز شریف جن چیزوں کے حق میں نہیں ہوتے تو وہ پھر ہو کیسے جاتی ہیں؟ اور اگر ان کی موجودگی میں، یعنی میاں محمد نواز شریف کی قداور شخصیت کی موجودگی میں وہ تمام چیزیں پارٹی کر رہی ہے یا ہو رہی ہیں جو وہ نہیں چاہتے تھے، تو میاں محمد نواز شریف کا اپنا سیاسی وزن کیا ہوگا؟ تو مریم نواز کو ایسے بیانات دینے سے پہلے یہ جانچنا چاہیے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، تو وہ پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی انڈرمائن کر رہی ہوتی ہیں۔ بھئی اپنے گھر میں طے کر لیں کہ آپ نے یہ فیصلے کر کے چلنا ہے آگے، اگر چلنا ہے تو ان کو نپٹنا کیسے، اور جب مشکل وقت آئے گا تو اسے ڈیل کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ نے یہ بڑے فیصلے، مہنگے فیصلے تبدیل کرنے ہیں تو تبدیل کر کے ایک فیصلہ کر لیں۔ جب پبلک پریشر آتا ہے تو پھر شہباز شریف صاحب جو ہے ڈبکی لگا جاتے ہیں، مفتاح اسماعیل تکنیکی وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں ان کی پارٹی نے ڈپلوائے کیے ہوئے ان کے نمائندگان، وہ پھر کبھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں جی ہاں غلط ہو رہا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے حلقے واپس جانا ہوتا ہے، اور مریم نواز شریف کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس تمام معاملے سے۔ یہ ویسی ہے کہ جس طرح عمران خان اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرتے ہیں، پارٹی کا جو مسئلہ ہوتا ہے اسے وہ ڈیٹیچ رکھتے ہیں۔ تو اگر عمران خان والا ماڈل نہیں لگانا نون لیگ کے اوپر تو پھر آپ کو تمام فیصلے اون کرنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ شہباز شریف کو ان تمام چیزوں کی وضاحت پہلے سے کرنی چاہیے۔ یہ درست بات ہے کہ جو پرچیز کرنے والا ہے پیٹرولیم کی پروڈکٹ یا جو کیلکولیشنز ہو رہی ہیں ٹیکنیکی معاملات ہیں، شہباز شریف اس معاملے میں کہاں پہ پڑیں گے؟ وہ تو معاشی معاملات کے اوپر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے، ایک آدھ میٹنگ کر لیتے ہیں بزنس کمیونٹی کی، لیکن کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے، سارا کچھ مفتاح اسماعیل کے پاس چھوڑا ہوا ہے۔ اگر مفتاح اسماعیل کے پاس چھوڑا ہوا ہے تو بر وقت اس کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔ اب آج پیٹرولیم پرائسز بڑھی ہیں، یعنی مفتاح اسماعیل کل میرے پروگرام کے اندر موجود تھے جو 10 سے لے کے 11 بجے تک چلا، 1 گھنٹے کے بعد جو ہے پیٹرول کی پرائسز کی انکریز کا مدعا سامنے آ گیا۔ تو بھائی اتنا تو حکومت کے پاس وقت ہونا چاہیے کہ وضاحت تو کر پائے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، اور وضاحت جو ہے آپس میں نہ کرے۔
لوگوں کے سامنے کرے اور پھر یہ بھی بتائے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ کی فورسز اوپر نیچے ہوتی ہیں اور اس کے فوائد لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگتا ہے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ آج کل جو تنقید کر رہے ہیں, جب اپنے زمانے میں پرائسز بڑھتی تھی تو یہ کہتے ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی شکر ہے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے دنیا میں عالمی منڈی میں نیچے آئی ہے. تقریباً 2 مہینے لگتے ہیں ٹرانزیکشنز میں کہ جب عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہوں تو اس میں اس کی جو قیمت کا اثر ہے وہ تقریباً 2 مہینے تک ملک میں پہنچتا ہے. لیکن یہ کسی طور پر یہ منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جب دباؤ پڑے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں. میاں محمد نواز شریف کو اون کرنا پڑے گا وہ سب کچھ جو ان کی جماعت اور اس کے عہدیداران کر رہے ہیں. اگر وہ اس چیز کو اون نہیں کریں گے, اگر ان کی دختر جو ہیں وہ نظریہ سیاسی ضرورت مجبوری کے تحت وہ میاں محمد نواز شریف کو ان معاملات سے یا ان کی پریشانیوں سے ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کریں گی, تو میاں محمد نواز شریف ایک کمزور اور لاغر لیڈر کے طور پر سامنے آئیں گے. اگر میاں محمد نواز شریف نے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنا ہے, سپٹمبر میں واپس آنا ہے, اب اس کے اوپر بھی آپ مخمصہ دیکھ لیجئے. جاوید لطیف صاحب کچھ کہتے ہیں, پارٹی کا جنرل سیکرٹری جو ہے وہ کچھ کہتا ہے. اور پھر اگر میاں محمد نواز شریف نے واپس آنا ہے تو یہ جاوید لطیف صاحب ظاہر انہیں ایک ورکر ہیں پارٹی کے اور جان ہتھیلی پر رکھ کے پھرتے رہتے ہیں. ایسے ورکرز کے ذریعے کیا پالیسی کے تحت اناؤنس کروایا جا رہا ہے یا ان کی انڈیویجول رائے ہے؟ تو اتنے بڑے ایشو کے اوپر پارٹی کی اپنی قیادت کیوں نہیں بولتی ہے؟ یہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اہم معاملات کے اوپر یا تو وہ غوطہ لگا کے اندر چلے جاتے ہیں یا مکمل طور پر خاموش ہو جاتے ہیں یا چھوٹی چھوٹی چلاکیاں کرتے ہیں. اس بندے سے نکلوا دیا, اس بندے سے وضاحت کر دی. یہ چھوٹی چھوٹی چلاکیاں نہ کریں, واضح انداز سے پالیسی سامنے رکھیں. معاشی طور پر اگر کہیں پر ضرب پڑ رہی ہے تو نواز شریف کو اس کو اون کرنا پڑے گا, کیونکہ پارٹی کے اپنے بیان کے مطابق, اپنی سٹیٹمنٹس کے مطابق نواز شریف ان تمام فیصلوں کو سپروائز کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو کہیں کہ یہ فیصلے میں کر رہا ہوں اور دوسری طرف کہیں کہ میں میٹنگ سے اٹھ کے چلا گیا. وہ کیسا قائد ہوگا جو میٹنگ سے اٹھ کے چلا جائے اور پھر بھی وہ کام ہو جائے جو وہ نہیں چاہتا, اور صرف ایک کام نہیں ہو. جس طرح میں پہلے گزارش کی, درجنوں ایسے کام ہیں جو میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے اور ہو گئے. تو قیادت کا یہ انداز جو ہے وہ نون لیگ کی سیاسی طور پر سپورٹ میں تبدیل نہیں ہوگا.